آج کی جو ہماری فیمس سٹوری ہے وہ بہلول کے حوالے سے ہے اور ہارون رشید کے حوالے سے۔ بہلول جو ہے، بہلول دانا جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی مشہور ہیں کیونکہ ان کا جو روحانی تعلق تھا یا ان کے اندر جو روحانیت تھی اور جس کے بیسس پہ وہ باتیں کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، وہ بڑی دانائی والی ہوتی تھیں۔ لوگ حیران بھی ہوتے تھے، کوئی ان کو پاگل بھی کہتا تھا۔ بہرحال بہلول جو ہیں وہ سمندر کے کنارے واک کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے محل کی چھت سے بڑی دور سے دیکھا۔ ان کے ذہن میں کچھ خیال آیا۔ درباریوں کو کہا کہ بہلول کو بلواؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ درباریوں نے وہ کوئی سسٹم ہوتا تھا ان کا ڈولی کا، اوپر سے پھینکی، نیچے والوں کو بولا، نیچے والے گئے، فوراً ان کو لائے، ڈولی میں بٹھایا، اوپر کھینچا، بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا چند ہی منٹوں میں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بہلول مجھے یہ بتاؤ ذرا کہ یہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو اتنا گہرا ہے یہ کیسے ہوا؟ تو بہلول نے کہا کہ بس ہو گیا، ایسے ہی چھوٹا سا جواب دے دیا۔ تو وہ ان کو بڑی حیرت ہوئی، ہارون رشید کو کہنے لگے کہ نہیں، ان کو لگا کہ جی یہ بڑا کوئی ابھی تمہید باندھیں گے، بتائیں گے سارا کچھ۔ کہنے لگے، جب مزید سوالات کیے تو بہلول نے کہا کہ ابھی آپ کی چاہت تھی مجھ سے ملنے کی، جس طرح آپ سے میری ملاقات ہو گئی اس طرح ہو گئی اللہ تعالیٰ سے بھی۔ وہ ان کو پھر کچھ سمجھ نہ آیا۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ کی چاہت تھی مجھ سے ملنے کی، آپ نے 2 منٹ میں درباریوں کو کہا، انہوں نے مجھے بلوا لیا۔ اس کے بدلے اگر میری چاہت ہوتی آپ سے ملنے کی اور آپ کو ابھی پتہ نہ ہوتا یا آپ کا موڈ نہ ہوتا تو مجھے کتنے درباریوں سے کہنا پڑتا، کتنی مشقت کرنی پڑتی، پھر آپ کے پاس وقت ہوتا نہیں ہوتا، میں دربار میں آ بھی جاتا، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی معزز مہمان آ جاتا، آپ مجھے پھر انتظار کرنے کا کہتے، تو بڑی ساری مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور اس کے بعد شاید مجھے آپ کا کچھ وقت مل جاتا۔ لیکن اس وقت مجھے آپ کی انڈیوائیڈڈ اٹینشن جو مل رہی ہے اور کوئی اس کے درمیان میں نہیں آ سکتا، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کی چاہت یہی تھی۔ ٹھیک اسی طرح سے میرے رب کی چاہت یہ تھی کہ اس نے مجھے توفیق دی اور میں اس کے قریب ہو گیا۔ اور بات یہی ہے کہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہو جائیں کہ ہمارے رب کی چاہت ہو جائے اور ہمارے رب ہمیں توفیق دے دے، اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں اور انسان ہے تو غلطیاں بھی کرتے رہتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، مسائل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں وہ ہماری ہی جو عملی کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جب ہم کوئی اچھائی بھی کرتے ہیں نا، جب کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں تو اس کی توفیق بھی ہمیں رب تعالیٰ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اچھی چیزیں کر کے جو ہیں بہت خوش اس طرح سے ہوتے ہیں یا لوگوں کو اس طرح سے بتاتے ہیں جیسے یہ ان کا کریڈٹ ہے۔ بالکل آپ کو اطمینان ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ کریڈٹ آپ کا نہیں ہے، یہ کریڈٹ تو ہمارے رب کا ہے۔ جس نے کسی کو توفیق دے دی تو اس نے کوئی کام کر لیا، آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ کسی کے کام آ جائیں تو آپ نے وہ کام کر لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل ہی نہ بناتا، اس پوزیشن ہی پہ نہ لاتا تو آپ کیا کر لیتے؟ شاید آپ بھی اس کی جگہ پہ ہوتے۔ تو یہ کچھ انسانیت کی وہ باتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وہ نرم گوشہ رکھا ہوتا ہے جہاں وہ شمع جلتی رہتی ہے کہ جب وہ اگر وہ اسی طرح شمع جلتی رہے تو آپ ایمان کی طاقت آپ کی منور ہوتی ہے اور آپ زندگی میں زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔